اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ فالتو کی سوچیں ہی ایک انسان پر سب سے بڑا بوجھ ہوتی ہیں۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے، دوربین کا نہیں۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، خوشی، عزت دگنا کر کے دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجئے۔ دانا نے کہا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے ہنسا مت کر، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر، اس سے تیرے روب میں کمی آئے گی۔ بیوی کے قریب جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے خیر طلب کر لیا کرو۔ مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو یہ ایک دانہ کھا لے، کشمش کو رات کو شہد میں رکھ دو اور پھر صبح تازہ دودھ کے ساتھ اس دانے کو کھا لو۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے، یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے
وہ انسان کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ والدین اس درخت کی مانند ہیں جس کے سائے تلے بچے خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، اس دن تم نہاؤ گے نہیں، نہلائے جاؤ گے، اس دن تم پہنو گے نہیں، پہنائے جاؤ گے، اس دن تم مسجد جاؤ گے نہیں، تمہیں لے جایا جائے گا، اس دن تم نماز پڑھو گے نہیں، تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ذرا سوچئے، ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی کتار میں ہی رکھنا مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں سے آنی ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرف توجہ دیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔